السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل آئی ٹی استاد فرحان عباس آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گوگل کلاس روم کی کہ کس طرح سے گوگل کلاس روم کو آپ آن لائن ایجوکیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ اسکولز اور انسٹیٹیوشن وغیرہ بند ہوئے پڑے ہیں اور ہر کام جو ہے وہ ٹھپ ہوا پڑا ہے، لیکن اس دوران بھی جو ہے وہ موسٹلی ٹرینڈ چل رہا ہے آن لائن لرننگ کا، آن لائن کلاسز کا۔ تو پھر میں نے یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ گوگل کلاس روم کے اوپر جو ہے وہ ایک ویڈیو بنایا جائے، تاکہ ہمارے وہ جو ٹیچرز وغیرہ ہیں، ہمارے جو اسکول وغیرہ ہیں، وہ اس فیچر سے گوگل کلاس روم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بیسیکلی گوگل کلاس روم جو ہے یہ گوگل جی سوٹ کا ایک پارٹ ہے، ایک چھوٹا سا پارٹ ہے۔ جی سوٹ ایک بہت بڑا ان کا کلاؤڈ سلوشن ہے گوگل کی طرف سے، جس میں مختلف ایپس ہیں، جن میں سے ایک ایپ جو ہے وہ گوگل کلاس روم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کلاس روم کے ذریعے آپ ایک سے زیادہ کلاسز جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، اور ہر کلاس کے اندر آپ اس کی جو ایجوکیشن اور لرننگ ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، جو کہ ابھی ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اور میری پوری کوشش ہے کہ ویڈیو کو چھوٹے سے چھوٹا رکھوں تاکہ آپ انجوائے بھی کریں اور سیکھیں بھی۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو جو آنے والی ہے اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو دوستو، آپ نے کلاس روم کو ایکسیس کرنے کے لیے اپنے براؤزر میں یہ URL صرف انٹر کرنا ہے classroom.google.com، اور اس کو آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ انٹر کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ براؤزر میں اس کا ایڈریس ڈالیں گے تو آپ کے سامنے کلاس روم کا انٹرفیس آ جائے گا۔ میرا چونکہ پہلے سے لاگ ان ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں میری یہ پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس لیے اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے نظر آئے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہاں پر آپ کو گوگل کا سائن ان یا لاگ ان والی اسکرین جو ہے وہ نظر آ جائے گی، جس پر آپ نے اپنے جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے لاگ ان کر لینا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد یہ اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہاں پر آپ نے یہ رائٹ سائڈ پہ ٹاپ پہ اگر آپ دیکھیں گے ایک پلس کا سائن ہے، جس پر لکھا ہوا آتا ہے کریٹ اور جوائن اے کلاس۔ اس میں ہم جوائن کلاس کی بات بعد میں کریں گے۔ یہاں پر سب سے پہلے ہم ایز اے ٹیچر جو ہے اب اس کلاس روم کو دیکھنے جا رہے ہیں، ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے، ایک کلاس کریٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ تو آپ نے سمپلی کریٹ کلاس پہ کلک کرنا ہے۔ یہ جیسے ہی آپ نے کلک کیا، آپ کے سامنے ایک میسیج آ گیا کہ کیا آپ یہ کلاس روم کی ایپ جو ہے کسی اسکول میں بچوں اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال تو نہیں کر رہے ہیں، مطلب آپ کوئی اسکول تو نہیں چلا رہے، آپ کسی اسکول کے اونر تو نہیں ہیں؟ کیونکہ جو گوگل ہے اس کا ایک فیچر یہ بھی ہے کہ اگر آپ اسکول وغیرہ چلا رہے ہیں، آپ اسکول کے اونر ہیں یا اسکول کے ٹیچر ہیں، تو بیسیکلی گوگل کا یہ جو جی سوٹ ہے نا، یہ اسکول وغیرہ کے لیے فری بھی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے اگر آپ کو اس کی ضرورت ہو تو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ دیا ہوگا، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، پھر میں آپ کو آگے فردر گائیڈ کر سکتا ہوں۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سیدھا اس چیک باکس کو کلک کر دینا ہے اور یہاں پر اس کو کنٹینیو کر دینا ہے۔ جیسے ہی ہم نے کنٹینیو کیا، آپ کے سامنے یہ ایک چھوٹی سی ونڈو آ گئی ہے، جس میں ایک سب سے اوپر کلاس نیم ہے، سیکشن ہے، سبجیکٹ ہے اور روم ہے۔ کلاس نیم میں آپ نے اس کا کلاس کا نام ڈالنا ہے، جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلاس 10، ٹھیک ہے جی، کلاس 10 یا جو بھی آپ کی کلاس کا آپ نام رکھنا چاہتے ہیں، جس طرح سے بھی۔ اس کا اگر سیکشن آپ نے سیکشن اگر بنائے ہیں کلاسز کے تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں، یہ آپشنل ہے، اس کا دینا ضروری نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پر اس کو سیکشن بوائز کہہ دیتے ہیں، یعنی یہ بوائز سیکشن کا یہ کلاس ہے۔ سبجیکٹ اگر آپ اس میں اسپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں کس سبجیکٹ کے لیے، تو ہم اس میں میتھس کا سبجیکٹ ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح سے روم کی بھی آپ کے پاس آپشن اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ سیدھا کریٹ پر کلک کر دیں۔ جیسے ہی آپ کریٹ پہ کلک کریں گے تو اب یہ دیکھیں یہاں پر کریٹنگ لکھا ہوا نظر آ گیا، اور گوگل بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے آپ کی کلاس کو کریٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر جو اویلیبل ٹولز ہیں، اویلیبل فیچرز ہیں، اس کو انیبل کر کے آپ کے سامنے ابھی آپ کی کلاس کو لے آئے گا۔ اور جیسے ہی وہ کلاس آپ کے سامنے آئے گی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے فردر استعمال کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ آپ کی کلاس 10، یہ آپ کی کلاس کا نام آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، سب سے اوپر نیچے اس کا سیکشن آ رہا ہے، اور نیچے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر تو آپ کو یہ کلاس کوڈ بنا ہوا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے آگے یہ 6-7 الفابیٹس کا الفانومیرک جو ہے وہ کوڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ کلاس کوڈ اس لیے ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں آپ کی کلاس کو آٹومیٹکلی جوائن کر لیں، مطلب آپ کو ان کو رجسٹر نہ کرنا پڑے اس کے اندر، تو آپ سمپلی یہ کوڈ یہاں سے سلیکٹ کریں، اس کو رائٹ کلک کر کے کاپی کریں اور اپنے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں ان کے ساتھ یہ شیئر کر دیں، تو جو بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ اس کوڈ کے ذریعے کلاس کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے،
اس کا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا ویڈیو کے اینڈ پر، کیونکہ وہ جہاں پر ہم ابھی اس کے کلاس کے پورے انٹرفیس کو دیکھ لیں. اس کو اگر آپ زیادہ زوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے بھی کھول کے دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کو آپ نے ڈبل کلک کیا، یہاں سے رائٹ کلک کیا اور کاپی کر دیا، اور پھر واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پر، جہاں پر بھی آپ نے بچوں کو بھیجنا ہے، یہ شیئر کرنا ہے، آپ سیدھا سیدھا اس کو شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنی کلاس کا جو تھیم ہے اس کو چینج کرنا ہے، جو کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ یہاں سے تھیم کی آپشنز میں جا کے تھیم سلیکشن وغیرہ کر سکتے ہیں. مختلف بنے ہوں گے آپ کے پاس مطلب آلریڈی گوگل کے ٹیمپلیٹس کے اندر. چونکہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ میتھ سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ میتھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی یہاں سے آبجیکٹ جو ہے، پکچر، بیک گراؤنڈ کی پکچر جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹوٹلی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. سلیکٹ کلاس تھیم کر دیں. جیسے ہی آپ نے اس کی سلیکشن کی ہے، اب آپ کی کلاس کا تھیم چینج ہو کر یہ آپ کے سامنے ایسے آ گیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی ہماری اپنی کوئی اسکول کی یا کسی ادارے کی فوٹوگراف آنی چاہیے، پکچر آنی چاہیے، تو پھر آپ نے اپلوڈ فوٹو کی آپشن کو یوز کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کلاس روم کے اندر آپ کو 4 ٹیبز یعنی 4 سیکشن نظر آتے ہیں. سب سے پہلا اسٹریم ہے، یہ کلاس ورک کا سیکشن ہے، یہ پیپل ہے، اور یہ گریڈ کا سیکشن ہے. بیسکلی یہ بڑے سیلف ایکسپلینیٹری ہیں، لیکن میں پھر بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں. اسٹریم جو ہے وہ بیسکلی آپ کی کلاس کی وہ فیس بک وال کی طرح کا سیکشن ہے، کہ جو آپ کا کلاس کا مین سیکشن ہے، مین پارٹ ہے. جیسے اسٹوڈنٹس لاگ ان کریں گے یا کلاس کو اوپن کریں گے، آپ جیسے کلاس کو اوپن کریں گے تو آپ کو یہ سامنے والا انٹرفیس نظر آئے گا. اس کو آپ کلاس کی اسٹریم کہتے ہیں. یہاں پر آپ مختلف نوٹیفیکیشنز وغیرہ یا اناؤنسمنٹس وغیرہ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے یہ ابھی کلک کیا اس کے اوپر، تو یہ میرے سامنے باکس کھل گیا. جس طرح آپ فیس بک پہ پوسٹ کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ کوئی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں، مائی فرسٹ اناؤنسمنٹ. ٹھیک ہے جی. کلاس آپ کی آلریڈی سلیکٹڈ ہے. اگر آپ اس تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس وقت چونکہ کوئی اسٹوڈنٹس نہیں ہے تو آپ کو باقیوں کی لسٹ نظر نہیں آ رہی، تو آپ سلیکشن بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اس کے ساتھ کوئی فائل اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ پہ کلک کریں. جیسے ہی آپ ایڈ پہ کلک کریں گے آپ کے پاس مختلف آپشنز آ جائیں گی. اگر آپ کی فائل گوگل ڈرائیو پر پڑی ہے تو یہ آپشن استعمال کریں. اگر آپ نے کسی ویب سائٹ کا، کسی اور ایکسٹرنل ویب کا URL کا لنک دینا ہے تو یہاں سے آئے گا. اگر آپ نے فائل اٹیچ کرنی ہے اپنے کمپیوٹر میں سے تو پھر آپ نے فائل کے آپشن کو چوز کرنا ہے. اور اگر آپ کی کوئی یوٹیوب کی ویڈیو ہے جس کا لنک یہاں پہ آپ دینا چاہ رہے ہیں، امبیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ نے یوٹیوب پر کلک کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو باقی سارا پروسیجر بڑا آسان ہوگا. یہاں سے اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد اب آپ کو، اگر آپ یہاں دیکھیں تو آپ کو ایک پوسٹ کا بٹن بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ڈراپ ڈاؤن لنک، یہ بٹن سا بنا ہوا ہے. اگر آپ اس پہ کلک کریں گے نا تو 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اناؤنسمنٹ ابھی امیجیٹلی پوسٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کو سیدھا پوسٹ کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک ٹائم یا خاص مخصوص ٹائم اور ڈیٹ پر جا کر یہ بچوں کو نظر آئے تو پھر آپ نے اسکیجول کر دینا ہے. اور اگر آپ صرف ابھی اس کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں اور بعد میں اس کو ایڈیٹنگ کریں گے، بعد میں پبلش کریں گے، تو پھر سیدھا اس کو سیو ڈرافٹ کر دینا. ٹھیک ہے جی. اسکیجول کی آپشن میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو اس طریقے سے نظر آئے گا کہ یہاں سے آپ ڈیٹ کی سلیکشن کریں گے. اگر میں چاہتا ہوں کہ 24 تاریخ کو نظر آئے اور صبح 8 بجے نظر آئے تو آپ اس کو یہاں سے اسکیجول کر دیں. تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو اناؤنسمنٹ آپ نے کی ہے یہ جو ہے صرف اپریل 24 اور 8 AM صبح 8 بجے ہی بچوں کو یا اسٹوڈنٹس کو سب کو نظر آئے گی. اس سے پہلے نظر نہیں آئے گی، ان سے یہ ہڈن رہے گی. تو آپ اس طریقے سے بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں اس کو سیدھا پوسٹ کر دیتا ہوں. یہ میں نے ایک سیمپل اناؤنسمنٹ جو ہے وہ پوسٹ کر دیا. سمپل اس میں لکھا ہوا مائی فرسٹ اناؤنسمنٹ، اور یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ فرحان عباس نے 8:04 پر شام کے 8:04 پر یہ پوسٹ کی ہے. اسی طرح سے جو باقی اسٹوڈنٹس ہوں گے اور باقی ٹیچرز ہوں گے، جیسے جیسے وہ اس پر وال پر پوسٹ کریں گے، کامنٹس کریں گے، تو آپ کو ان کا ڈیٹ اور ٹائم کے ساتھ ان کا نام اور سب کچھ وہ نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو بیسکلی آپ کی جو کلاس کی ساری ڈسکشن ہے وہ یہ اسٹریم والے سیکشن میں ہوگی. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں دوسرا سیکشن تو وہ کلاس ورک ہے. اگر آپ اس پہ جاتے ہیں تو بیسکلی آپ کی جو مین کلاس ہے ایز اے ٹیچر وہ آپ نے یہاں سے کنٹرول کرنی ہے. یہاں پر رہ کر آپ نے سب سے جو پہلا کام ہے وہ آپ نے کیا کرنے ہے کہ اس کے اندر جیسے یہ کریٹ پہ آپ نے کلک کیا تو آپ کو یہ مختلف آپشن نظر آ رہے ہیں کہ یہ سارے کام آپ اس گوگل کلاس روم کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے کورس کو یا اپنے سبجیکٹس کے نا ٹاپکس بنا لینے ہیں تاکہ آپ کے پاس اپنے کنٹینٹ کو مینیج کرنا آسان ہو. جیسے اگر آپ میں ٹاپک میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں ٹریگنومیٹری کا ایک میں نے ٹاپک ایڈ کر دیا اور اس کو ایڈ کر دیا، تو یہ میرے پاس ایک ٹریگنومیٹری کا ٹاپک آ گیا. اسی طرح میں ایک اور ٹاپک کریٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں الجبرا اور اس کو ایڈ کر دیتے ہیں. اب آپ کے سامنے یہ 2 ٹاپکس نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی.
ایک آپ کے پاس الجبرا ہے اور ایک آپ کے پاس ٹریگنومیٹری ہے. اگر آپ ان کی جگہ چینج کرنا چاہتے ہیں سمپلی ڈریگ ڈراپ کریں اور یہ آرام سے اوپر نیچے ری آرڈرنگ میں چلے جائیں گے. تو یہ بہت سمپل ہے. اچھا اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اب ہم چلتے ہیں کریٹ پر اور اب جاتے ہیں اپنا لیکچر اپلوڈ کرنے کی طرف. تو جب بھی آپ نے اپنا لیکچر اپلوڈ کرنا ہے وہ پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے, وہ کوئی ویڈیو ہو سکتی ہے, کوئی ورڈ کی فائل ہو سکتی ہے, تو اس کو آپ نے مٹیریل کے ذریعے اس میں اپلوڈ کرنا ہے. جیسے ہی آپ نے مٹیریل پر کلک کیا یہ آپ کے سامنے اسکرین آ گئی. اس میں یہاں پر ٹائٹل ہے, یہ ڈسکرپشن ہے, یہ ایڈ کا باری باری. اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اس کو فرسٹ لیکچر آن الجبرا. یہاں پر آپ اس کی پوری ڈیٹیل اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, میں یہاں پر صرف یہی لکھ رہا ہوں فرسٹ لیکچر آن الجبرا یوزنگ گوگل کلاس روم. اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایڈ کا بٹن ہے. اگر آپ نے اپنی فائل, آپ کی جو لیکچر فائل ہے اگر گوگل ڈرائیو پر پڑی ہے تو اس آپشن کو یوز کرنا ہے. اور اگر آپ کسی اور ویب سائٹ کا لنک یہاں پر دینا چاہ رہے ہیں مٹیریل کے لیے, لیکچر کے لیے, تو لنک کی آپشن یوز کرنی ہے. اگر آپ نے اپنے کمپیوٹر سے فائل کو اپلوڈ کرنا ہے تو پھر آپ نے فائل کے آپشن پر جانا ہے. اگر آپ کا جو لیکچر ہے وہ ویڈیو فارمیٹ میں یوٹیوب پر پوسٹ ہوا ہوا ہے, آلریڈی پبلش ہوا ہوا ہے, تو پھر آپ نے یوٹیوب کے آپشن کو چوز کر لینا ہے. اگر آپ کا پہلے سے لیکچر ریڈی نہیں ہے اور آپ نے ابھی بیٹھ کر بنانا ہے تو پھر آپ کریٹ کے آپشن پر جائیں گے. جیسے ہی آپ کریٹ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پورا گوگل کا جو آفس ہے اس کی آپشنز آ جائیں گے. اگر آپ نے ورڈ کا ڈاکومنٹ بنانا ہے تو ڈاکس کی آپشن ہے, اگر پریزنٹیشن بنانی ہے تو سلائڈس کی آپشن پر, اگر ایکسل کی شیٹ بنانی ہے تو شیٹس کی آپشن کو آپ نے چوز کرنا ہے. اگر آپ نے کوئی ڈرائنگ یا کوئی فلو چارٹ ڈائیگرام بنانی ہے تو ڈرائنگس پہ جانا ہے. اور اگر آپ نے کوئی فلیبل جو فارمز ہوتے ہیں وہ اگر کریٹ کرنا ہے تو پھر آپ نے فارم کی آپشن کو چوز کرنا ہے. یعنی دونوں طریقوں سے آپ کام یہاں پر کر سکتے ہیں. یہ کرنے کے بعد میں ایڈ پر کلک کرتا ہوں اور ایک یہاں سے ہم فائل اٹیچ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ, تاکہ آپ کو اس کا آئیڈیا بھی ہو جائے تھوڑا سا. یہاں پر مختلف آپشنز ہیں. اگر آپ گوگل ڈرائیو سے کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ نے پی سی سے کرنا ہے تو سلیکٹ فائلز فرام یور ڈیوائس کر دیں. یہ آپ کے پاس سارا وہ نظر آ جائے گا. یہاں سے آپ اپنا ایک کوئی بھی فائل اٹھا کے, میں نے یہ امیج فائل اٹھا کے اس میں ڈال دی ہے. اگر اور فائلز کرنی ہے تو اور کر لیں. جس طرح میں نے اب یہاں سے ایک یہ اٹھایا اور اس کو میں نے اپلوڈ کر دیا. تو بیسکلی میں نے کیا کیا کہ دو امیج فائلز میں نے اس میں اپنے لیکچر میں اپلوڈ کر دی ہیں, اور اپلوڈ ہونے کے بعد یہ آپ کو اپنی کلاس میں یہ اس طریقے سے نظر آ جائے گا. ایک یہ اور ایک یہ ہے, ساتھ ساتھ اس کا پریویو نظر آ رہا ہوگا لیفٹ پر, رائٹ پر اس کا فائل کا نیم نظر آ رہا ہوگا. جب لیکچر کی ساری ڈیٹیل آپ نے ڈال دینی ہے پھر آپ نے یہاں پر آنا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا یہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یا یہ سلیکٹیو اسٹوڈنٹس کے لیے. آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے. اصل امپورٹنٹ چیز جو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ جب بھی آپ کوئی لیکچر اپلوڈ کریں گوگل کلاس روم پر تو آپ اپنا ٹاپک ضرور اس کے ساتھ اٹیچ کریں. اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بآسانی اپنے لیکچرز کو مینیج کرنا آسان ہوگا ٹاپک وائز, اور آپ کو ایک کھچڑی نہیں پکے گی آپ کی کلاس روم کے اندر. تو ہم چونکہ یہ الجبرا پر کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے الجبرا کا ٹاپک اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اٹیچ کرنے کے بعد جب آپ نے ٹاپک بتا دیا پھر آپ کے پاس یہ ہے اوپر یہ جو پوسٹ کا بٹن ہے, یہاں سے آپ نے اس لیکچر کو یا مٹیریل کو پوسٹ کر دینا ہے. اور یہاں پر بھی وہی بات ہے, وہی چیز ہے کہ پوسٹ کرتے وقت یا تو ڈائریکٹلی امیجیٹلی پوسٹ کر دیں, یا اس کو اسکیجول کر دیں, یا اس کو سیو ڈرافٹ کر دیں, یا اس کو ڈسکارڈ کر دیں. ڈسکارڈ کا مطلب ہے کہ یہ میں نے غلطی سے بنا لیا, میں نے اس کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو میں چونکہ اس کو ابھی پوسٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو سیدھا پوسٹ کر دوں گا. تو یہ میرا پہلا لیکچر اس گوگل کی کلاس روم میں یہاں سے پوسٹ ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس الجبرا کے ٹاپک کے اندر یہ ایک لیکچر آپ کو مٹیریل نظر آ رہا ہے. یہ اس کا آئیکن ہے مٹیریل کا, یہ آپ کو لیکچرز کے لیے نظر آئے گا, اور یہاں پر آپ کو اس کا ڈیٹ اور ٹائم پتہ چل جائے گا کہ کب یہ یہاں پر اپلوڈ ہوئی ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنے سارے لیکچرز اپنے مختلف ٹاپکس کے اندر جو ہے وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ یہاں پر کام کریں گے اپلوڈ کریں گے تو بچوں کو اسٹریم والے سیکشن پر یہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اگر آپ یہاں پر واپس جائیں تو اب یہ دیکھیں, یہاں پر آپ کو فوراً ایک اپڈیٹ مل گیا کہ فرحان عباس پوسٹڈ نیو مٹیریل فرسٹ لیکچر آن الجبرا. تو اس طریقے سے آپ اپنے لیکچرز کو ہینڈل کریں گے. اب چلتے ہیں اس سے آگے, اور اب چلتے ہیں اگر آپ بچوں سے کوئی جنرل کویشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں, کوئی ڈسکشن کروانا چاہ رہے ہیں, تو آپ سیدھا یہاں سے ایک کویشچن کریٹ کر دیں. کویشچن یہاں پر ہم بچوں سے کوئی سوال پوچھ لیتے ہیں. ڈو یو لائک دس آن لائن میتھڈ آف ٹیچنگ, اور
इसकी अगर डिस्क्रिप्शन कोई इंस्ट्रक्शंस डालनी है तो आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर आपने ये बताना है कि ये आंसर बच्चे जो हैं वो किस तरह से करेंगे, शॉर्ट आंसर होगा या मल्टीपल चॉइस होगा। अगर आप शॉर्ट आंसर करेंगे तो सीधा सीधा बच्चों के पास एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ जाएगा जिसमें वो टाइप कर सकते हैं अपना आंसर। हम चूँकि सिर्फ लाइकनेस की बात कर रहे हैं तो हम इसको मल्टीपल चॉइस के ज़रिए भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम 2 ऑप्शन दे देते हैं, येस एंड नो। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को डिज़ाइन कर लेंगे। इसके करने के बाद अगर आप इसकी ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो मार्क्स बता दें। अगर आप चाहते हैं कि ये जनरल क्वेश्चन है, इसका ग्रेडिंग के साथ मार्क्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आप इसको अनग्रेडेड कर दें। और अगर ये आप चाहते हैं कि ये एक स्पेसिफिक डेट तक बच्चों ने इसका जवाब देना है तो फिर आप इसकी ड्यू डेट टाइम जो है वो यहाँ से सेट करें। यहाँ से ये वाली ऑप्शन इस वाली विंडो से आप इसका डेट और टाइम जो है वो सिलेक्ट कर दें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये ओपन है बच्चों के लिए, इसके लिए मुझे कोई ड्यू डेट देने की ज़रूरत नहीं, तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद आपने अगर टॉपिक किसी ख़ास टॉपिक से रिलेटेड ये पूछा है तो आप यहाँ से टॉपिक अटैच करें, मगर चूँकि हमने ये एक जनरल क्वेश्चन पूछा है तो हम इसको नो टॉपिक के साथ अटैच कर देंगे। और इसके साथ ये सारा कुछ करने के बाद सीधा हमने आस्क पर क्लिक कर देना। वो ये वाली ऑप्शन उसी तरह से है, स्केड्यूल करना है तो ठीक है। अगर आपने डायरेक्टली अभी पोस्ट करना है तो आस्क पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप आस्क पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो क्लास की स्ट्रीम में यहाँ पर नज़र आ जाएगा। ये देखें जी, ये आ गया आपके पास फरहान अब्बास का न्यू क्वेश्चन, डू यू लाइक दिस ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। तो जब बच्चे इस पर क्लिक करेंगे तो ये उनके सामने खुल जाएगा। ये चूँकि आप एज अ टीचर इस वक्त लॉगिन है तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कितने बच्चों ने क्या रिस्पॉन्स दिया है। यहाँ पर 2 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, येस और नो की, और दोनों के आगे इस वक्त 0-0 दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि अभी किसी बच्चे ने इसका आंसर नहीं किया। ठीक है जी, तो इस तरीके से अब हम वापस चलते हैं और क्लास वर्क में जाकर इसी तरह से आप असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह से क्विज़ असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसी तरह से आप किसी पोस्ट को रीयूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप क्विज़ असाइनमेंट की बात करें तो ये मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल बता देता हूँ कि फर्स्ट क्विज़ सिंपल प्रोसीजर है। जिस तरह से लेक्चर या मटेरियल आप क्रिएट करते हैं उसी तरह से क्विज़ आपने क्रिएट करना है। इसका फ़र्क सिर्फ ये होगा कि इसकी मार्किंग और ग्रेडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अटैम्प्ट दिस क्विज़ इन 30 मिनट्स, ये बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। और अगर आप नीचे देखें तो एक ब्लैंक क्विज़ या आपको गूगल फॉर्म्स नज़र आ रहे हैं। इसके ज़रिए आप अपना पूरा जो क्विज़ है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पूरा पेपर वो डिज़ाइन कर सकते हैं। इस पर हम बाद में जाते हैं। पहले आप यहाँ से देख लें कि अगर आप चाहते हैं कि इसके मार्क्स होने चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इसके 20 मार्क्स हो जाए तो ये क्विज़ 20 मार्क्स का हो जाएगा। इसके अलावा इसकी हम यहाँ से एक ड्यू डेट और टाइम भी सेट कर देते हैं कि ये बच्चों ने 24 तारीख को रात 12 बजे से पहले सबमिट करना है। ठीक है जी, तो अब इस क्विज़ का जो ड्यू डेट और टाइम हो गया वो फ्राइडे अप्रैल 24 11:59 PM हो गया। और अगर ये किसी ख़ास टॉपिक से रिलेटेड है तो आप उसके साथ इसको अटैच कर दें। मैं इसको अलजबरा के साथ कर रहा हूँ। इस तरह से अगर आप इसमें रूब्रिक की ग्रेडिंग वगैरह इसमें इनेबल करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी मौजूद है। वो उसके लिए एक पूरा अलहदा से वीडियो उस पर किसी वक्त बनाएंगे। अच्छा, अब चलते हैं अपने क्विज़ को डिज़ाइन करने की तरफ। अपने क्विज़ को डिज़ाइन करने के लिए आपने इस गूगल फॉर्म पे क्लिक कर देना। आपके सामने गूगल फॉर्म्स का एक ये लेआउट इस तरह से आ जाएगा सामने, जिसमें आप पूरा अपना क्विज़ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ब्लैंक क्विज़ की जगह इसका आपने टाइटल दे देना है। ये आपको साथ साथ वो हेल्प भी बता सकता है। यहाँ पर आपने कह देना है इसको फर्स्ट क्विज़ ऑन बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, और नीचे अगर पेपर से रिलेटेड क्विज़ से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है तो आप आपने यहाँ पर लिख देनी है। जिस तरह मैं कह देता हूँ कि अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, और नीचे आपको एक सैम्पल क्वेश्चन नज़र आ रहा है यहाँ पर, या आप इसको यहाँ पर टाइप कर दें क्वेश्चन 1 या कुछ भी आप करना चाहते हैं। आगे आपने उसकी टाइप बता देनी है कि ये किस तरह का क्वेश्चन होगा। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लेना चाह रहे हैं तो शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ यूज़ करेंगे। अगर आप मल्टीपल चॉइस है तो इसके लिए ये वाली चेक बॉक्सेस, एक से ज़्यादा ऑप्शंस, ड्रॉप डाउन को सिलेक्शन करवानी है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे लीनियर स्केल है, मल्टीपल चॉइस ग्रिड है, डेट है, टाइम है, ये सारे इस तरह के क्वेश्चन आप डिज़ाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल एक क्वेश्चन पूछते हैं, डिड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, इसको हम यस
اینڈ نو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ایک مے بی کی آپشن ڈال دیتے ہیں. یہ ہمارا ایک کویشچن ہو گیا. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ایک اور کویشچن اس میں ایڈ کرتے ہیں. یہ والی آپشن پہ ڈپلیکیٹ کریں. یہاں پہ یہاں پر ایک اور کویشچن لیتے ہیں، گیو یور سجیشنز اباؤٹ امپروومنٹ آف دا ٹاپک، اور اس کے بعد اس کو ہم چینج کر دیتے ہیں شارٹ آنسر کے اندر. تو جیسے ہی آپ شارٹ آنسر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک باکس نظر آ جائے گا شارٹ ٹیکسٹ کا، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ اس کو ڈپلیکیٹ کر لیں یا نیا کویشچن کریٹ کر لیں، اور اس کا ٹیکسٹ ایک تھرڈ کویشچن ایڈ کر دیں، یور جینڈر، یور جینڈر میں آپ اس کو بنا لیں جناب ڈراپ ڈاؤن، اور اس ڈراپ ڈاؤن میں آ جائے گا میل، فیمیل اور پریفر ناٹ ٹو سے. یہ تین آپشن ہم نے ایڈ کر دی. تو بیسیکلی ہمارے پاس اس کوئز کے اندر 3 کویشچن ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس کو آپ نے یہ کر دیا. اس کے بعد آپ نے اس کو، یہ آپ کا آٹومیٹکلی سیو ہو گیا، آپ کو علیحدہ سے اس کو سیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کو آپ یہاں سے جو ہے وہ کراس کے بٹن سے کلوز کر دیں، واپس یہاں پر آ جائیں اور اس کو ایک دفعہ ریفریش کر لیں تاکہ آپ کا یہ جو کوئز ہے یہ ایک دفعہ ریفریش ہو کر آپ کے پاس نظر آ جائے. جو چینجز آپ نے کیے ہیں گوگل فارم کے اندر وہ آپ کو یہاں پر نظر آ جائیں گے. تو اس طریقے سے آپ اپنا جو کوئز ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. تو بچے اسٹوڈنٹس جو آپ کے ہوں گے وہ آن لائن اس کو اٹمپٹ کریں گے آرام سے. تو آپ کے لیے ان چیزوں کو مینیج کرنا بہت آسان ہے، ٹھیک ہے جی. یہ فرسٹ کوئز آ گیا آپ کے پاس، اور یہ چونکہ ایز اے ڈرافٹ ہے، اس کو ہم ایک دفعہ وہاں پہ جا کے اس کو ایڈٹ کر کے اس کو پوسٹ کر دیں، کیونکہ ہم اس کو پوسٹ نہیں کر پائے تھے. یہاں سے آ کے اس کو اسائن کر دیں اور اس کو اوکے کر دیں، ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے کوئز جو ہے وہ بچوں کو اسائن کر دیا. یہ نیچے اب آپ دیکھیں آپ کو ٹائٹل چینج ہو کے نظر آ گیا. اب آپ اگر یہاں سے واپس جائیں گے، اب آپ کو یہ فرسٹ کوئز یہاں پر لکھا ہوا نظر آ جائے گا. تو اس طریقے سے آپ اپنی پوری جو آن لائن ایجوکیشن یا لرننگ کا پروسیس ہے وہ سارا کورس اپنا پورا آن لائن بچوں کو یہاں پر ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اسٹینڈرڈ آن ٹرینر ہیں، مطلب آپ اپنا علیحدہ سے بچوں کو آن لائن کرواتے ہیں کام، کسی اسکول وغیرہ کا پارٹ نہیں ہے، کسی انسٹیٹیوشن کا پارٹ نہیں ہے، تو آپ کے لیے بڑا یہاں پہ ہیلپ فل ہے. آپ کو کوئی پینی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یوٹیوب پر ویڈیوز اپنی لیکچرز کی اپلوڈ کریں اور اس کو یہاں پر گوگل کلاس روم کے اندر جو ہے وہ ٹاپکس بنا کر اس کے ساتھ ان کو اٹیچ کرتے رہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ کلاس کا کوڈ شیئر کریں. اور اس کو اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کلاس میں اس وقت کون کون سے بچے یا کون کون سے ٹیچرز انرول ہیں، تو یہاں سے آپ کو یہ دونوں لسٹیں نظر آ جائیں گی. اگر آپ نے کسی اور ٹیچر کو انرول کرنا ہو تو آپ انوائٹ ٹیچر پہ کلک کریں گے اور اس کا ای میل ایڈریس دے دیں گے. اگر آپ نے اسٹوڈنٹس کو ایڈ کرنا ہے تو آپ انوائٹ اسٹوڈنٹ پہ کلک کر کے ان کا ای میل ایڈریس یہاں پر ٹائپ کر دیں گے سب کا. لیکن میں نے آپ کو اس کا آسان طریقہ بتایا کہ ان کے ساتھ یہ نیچے جو باٹم پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ کلاس کوڈ بچوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ وہ امیجیٹلی آپ کی کلاس کو جوائن کر لیں. لاسٹ پارٹ میں آپ کے پاس گریڈز آ جاتے ہیں. جب آپ گریڈز میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر آپ نے اسائنمنٹس اور جتنے بھی گریڈڈ مٹیریل ڈالا ہوگا اپنی کلاس روم کے اندر، اپنی کلاس ورک کے اندر، اگر آپ نے کوئز ڈالا ہے جس طرح سے یہ کوئز ہے، تو جب بچے اس کو اٹیمپٹ کریں گے اور اسی طرح جو اسائنمنٹس آپ اپلوڈ کریں گے، اگر بچے وہ اٹیمپٹ کرتے ہیں اور ان کے آپ نے مارکس رکھے ہوئے، تو پوری کلاس کی جو گریڈ بک کی لسٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو بیسیکلی یہ ایک چھوٹا سا ایک انٹروڈکٹری ٹیوٹوریل تھا آپ کی کلاس روم کے حوالے سے. تو آپ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں. اگر آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے یا جو ڈیلیوری میتھڈ ہے اس کے حوالے سے، تو کائنڈلی اپنے کامنٹس ضرور دیجیے گا. مجھے اچھا لگے گا اگر آپ لوگ مجھے جو ہے امپرومنٹ کے لیے نیچے سجیشنس دیں گے. تو میرے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں احباب میں بھی شیئر کریں. اس کے بعد ہم مزید جو ہے وہ باقی ویڈیوز بھی انشاءاللہ اس کے بعد ریگولرلی اپلوڈ کرتے رہیں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئی ٹی استاد کے پلیٹ فارم سے فرحان عباس کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم.